السلام علیکم، آپ سب کا خوش آمدید ہمارے یوٹیوب چینل سید اسلامک اسٹوڈیو میں۔ حضرت عبداللہ بن ابی حضرت اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان خوشبخت صحابہ میں ہوتا ہے جو بدر، احد، بنو مصطلق اور احزاب کی ازواد گزر جانے کے بعد حلقہ بگوشی اسلام ہوئی، لیکن چند ہی دن بعد ان کو یہ عظیم سعادت نصیب ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کل لفظوں میں اپنے راضی ہونے کی بشارت دی۔ واقعہ یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ بن ابی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذی قعدہ 6 ہجری سے کچھ پہلے اسلام قبول کیا۔ چند دن بعد جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 جانثاروں کی معیت میں عمرہ کی نیت سے مکے کی جانب روانہ ہوئی تو حضرت عبداللہ بن ابی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھے۔ اسی وقت ان کی عمر 16 برس کی تھی اور ان کی مسیح بیگ رہی تھی۔ قریش مکہ کی مزاحمت کی پیش نظر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ میں پڑاؤ ڈال لیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار سے گفت و شنید کے لیے مکے بھیجا۔ قریش مکہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس آنے سے روک دیا۔ ادھر مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ کفار نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر ڈالا ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا، اگر یہ خبر صحیح ہے تو ہم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما اگرچہ بے سر و سامان تھے، لیکن سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر لبیک کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے بول کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی اور اپنے ساتھیوں سے اس بات پر بیعت لی کہ جب تک دم میں دم ہے کفار سے لڑیں گے اور قدم پیچھے نہیں ہٹائیں گے۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، جن میں حضرت عبداللہ بن ابی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، نہایت ذوق و شوق سے جانثار کی بیعت کی۔ تاریخی اسلام میں یہ بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہے، کیونکہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے بیعت کرنے والوں کو بدیع الفاظ اپنے راضی ہونے کا مجدہ سنایا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ مومنوں سے خوش ہو گیا جبکہ وہ درخت کے نیچے تجھ سے بیعت کر رہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن ابی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو محمد تھی اور وہ قبیلہ بنو اسلم سے تعلق رکھتی تھی۔ صلح حدیبیہ کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ خیبر، فتح مکہ، حنین اور تبوک میں شریک ہونے کی سعادت نصیب ہوئی۔ علامہ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مالک بن عوف نصری کی حالت معلوم کرنے پر مامور فرمایا تھا۔ یہ خدمت انہوں نے کامیابی سے انجام دی۔ شعبان 8 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ نجد کے ایک خزرہ میں بنو محراب بروایت دیگری بنو غطفان کی کچھ لوگ جمع ہو کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 15 آدمیوں کے ایک دستے کا قائد بنا کر ان لوگوں کو گوشمالی کے لیے روانہ کیا۔ انہوں نے مسلمانوں کا مقابلہ کیا لیکن بری طرح شکست کھائی۔ صحابہ اتنے مال غنیمت ساتھ لائے کہ خمس نکالنے کے بعد بھی ہر ایک کو 12 اونٹ ملے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ دشمن خوفزدہ ہو کر مقابلے کیے بغیر بھاگ گئی۔ مسلمان ان کی مویشی ہناک کر مدینے لے آئے۔ اس مہم کا نام مہم خضرہ یا سریا محراب مشہور ہے۔ اس مہم میں حضرت عبداللہ بن ابی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھی۔
انہوں نے اس حال کے اس طرح بیان کیا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعظم پہاڑی کی آبادی کی طرف معاذ چند مسلمانوں کی بھیجا۔ ان میں حضرت ابو قتادہ حارث بن ربیعہ اور حضرت محلم بن جسامہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی تھی۔ ہم مدینہ سے نکل کر حزم کے قریب ہی پہنچتی تھی کہ ہمارے پاس سے عمران بن الزبت اشعی اپنے اونٹ کی پچیرے پر سوار ہو کر گزرا۔ اس کے پاس تھوڑا سامان اور ایک مشکیزہ دودھ سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے ہم لوگوں کو اسلامی سلام کیا۔ ہم اس پر ہاتھ اٹھانے سے رک گئے، لیکن محلم بن جسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا اور اس کے اونٹ اور سامان کو لے لیا۔ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ واقعہ سنایا تو عامر بن ازبد کے قتل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہ فرمایا۔ اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئی: اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے سفر پر نکلو تو تحقیق کر لیا کرو، اور اس کو جو تمہیں سلام کرے یا نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں ہو۔ تم ایک مسلمان کو کافر کہہ کر مارنے کے بعد مال غنیمت کی صورت میں دنیاوی زندگی کا سامان تلاش کرتے ہو تو یقین کرو اللہ کے پاس بہت اموال غنیمت ہے۔ اس سے پیشتر تم بھی تو ایسی ہی تھی، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا اور تم مسلمان ہو گئی۔ پس دوسروں کے بارے میں بھی تحقیق کر لیا کرو، بے شک اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن ازبد اشجعی کی دیت خون بہا میں ان کے وارثوں کو 100 اونٹ دی۔ حضرت عبداللہ بن ابی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غریب اور بڑے تنگ دستی سے گزارا وقت کرتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے ایک یہودی سے 4 درہم قرض لی، لیکن حسنی نیت کے باوجود ان کو واپس کرنے کی مقدرت نہ پاتی تھی۔ آخر یہودی نے برگاہ رسالت میں ان پر دعویٰ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا: اے عبداللہ، اس کو قرض ادا کرو۔ انہوں نے عرض کی: یا رسول اللہ، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میرے پاس اتنا درہم نہیں کہ اس کا قرض ادا کر سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کا حق اسے دے دو۔ انہوں نے پھر عرض کی: یا رسول اللہ، قسم ہے اس ذات کی جس کی قبض قدرت میں میری جان ہے کہ مجھے یہ درہم واپس دینے کی مقدرت نہیں ہے۔ میں اس قرض خواہ سے کہہ چکا ہوں کہ آپ ہم لوگوں کو عنقریب خیبر بیچنے والے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ہمیں وہاں سے کچھ نہ کچھ مال غنیمت ضرور ملے گا۔ جب میں خیبر سے واپس آؤں گا تو اس کا قرض ادا کروں گا۔ اس پر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ فرمایا: اے عبداللہ، اس کا حق اسے دے دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بات کو 3 مرتبہ فرما دیتے تو اس سے رجوع نہیں فرماتے تھے، انہیں وہ اٹل حکم ہوتا تھا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے یہودی کو ساتھ لے کر بازار کی طرف چلے۔